سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک کے فضائل و کمالات بے شمار ہے۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے آقا قریشی مولائے ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد آصف عطاری دامت برکاتہ عالیہ اور ہمارے احمد رضا بھائی، یہ نعت خواہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ان سے نعت کے اشعار بھی سنیں گے اور آصف بھائی سے موضوع کے مطابق گفتگو بھی کریں گے۔ موضوع کیا ہے اس پر عرض کروں گا، مگر پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنے پیکیج، اپنے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم درود پاک کی فضیلت کو اور مختلف درود و سلام کے صیغوں کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ گلدستہ ہے انوار درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک ایک ایسی نیکی ہے، پروردگار چاہے تو اس پر بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی صلاۃ کتب اللہ لہ قیراطا، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قیراط اجر لکھتا ہے۔ اور قیراط کیا ہے؟ والقیراط مثل احد، اور قیراط یہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ کتنا بڑا ہے احد پہاڑ، اس کے برابر پروردگار عز و جل اس کے لیے نیکی لکھتا ہے جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے۔ اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت رکھتا ہے۔ کیوں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہر نیک جائز کام سے پہلے، ہر اچھے عمل سے پہلے درود اور آخر درود پڑھا کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کھانے کی دعا ہو تو پہلے درود بعد میں درود، سواری ہو تو پہلے درود شریف پڑھتے ہیں سواری کی دعا سے پہلے، سواری کی دعا کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں۔ جب کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پہلے درود بعد میں درود، جب دعا مانگتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اور جب دعا کا اختتام ہوتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یعنی ہر جگہ اول درود اور آخر درود، اور خاص طور پر دعاؤں میں اول درود آخر درود۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنی دعاؤں کو، اپنی التجاؤں کو، اپنی تمناؤں کو دونوں طرف سے درود پاک میں گھیر لیں، ابتدا میں بھی درود ہو اور آخر میں بھی درود ہو، تو جب یہ دونوں طرف کی چیز وہ ہے جو قبول ہونی ہے، جو بارگاہ الہی میں پہنچنی ہے، تو انشاءاللہ ہماری تمنائیں، ہماری آرزوئیں، ہماری دعائیں وہ بھی بارگاہ الہی میں مستجاب ہوں گی۔ اس لیے اول درود اور آخر درود پڑھنے کی عادت بنائیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک شخص نے نماز کے بعد دعا کی اور ڈائریکٹ اس نے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، تجھے چاہیے یہ تھا کہ پہلے اللہ کی حمد کرتا، پھر مجھ پر درود پڑھتا، پھر دعا مانگتا۔ تو اپنی عادت بنا لیجئے کہ جو بھی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی حاجت بیان کریں تو اول درود اور آخر درود پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ سیدنا امام ابن جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں ایک درود پاک یہ بھی بیان کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حتی لا یبقى من الصلاة علیہ۔ اے اللہ
محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے درود نازل فرما، اتنی رحمت نازل فرما کہ رحمت کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہے۔ پروردگار عز و جل ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، درود و سلام کی برکتیں بھی سنی اور اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہم نے درود و سلام پر مبنی یہ سماعت کیا۔ اللہ پاک ہمیں درود و سلام پڑھنے کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع آج ہمارا بڑا ہی خوبصورت ہے، ایک ایسا واقعہ کہ جو داستان عشق و محبت سے لبریز ہے، جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ عشق و محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ واقعہ کہ جس کے سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے مصیبت زدہ ماحول میں اور ایسی کیفیت میں کہ جب نفس یہ کہہ رہا ہے، دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ شاید ہمارے خلاف ہے، مگر صحابہ کا آمنا و صدقنا کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمعنا و اطعنا کہنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ پر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اپنی سوچوں کو قربان کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کی پوری زندگی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر ہے۔ میری مراد ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ تو آج ہمارا موضوع ہے صلح حدیبیہ میں داستان عشق رسول۔ اس میں معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، صحابہ کا انداز عشق رسول بھی ہے، اور پھر یہ جو صلح ہوئی اس کا پس منظر کیا تھا، انشاءاللہ یہ بھی بات کریں گے۔ اور اس وقت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں جو حضرت عثمان غنی کے حوالے سے خبر حدیبیہ میں پھیلی، اس کے بعد صحابہ کا کیا انداز تھا، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ اول تاخیر رہیں، اس داستان عشق و محبت کو دل کے کانوں سے سنیں، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں، اور اپنے اندر اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بیدار کیجئے۔ آصف بھائی، موضوع تو آپ نے سماعت کیا، میں چاہوں گا کہ اولاً آپ صلح حدیبیہ کا پس منظر بیان کریں۔ یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا، اس کے پیچھے کیا جو بیک گراؤنڈ تھا، اور یہ واقعہ کیوں ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان زبان حال سے تو یہی کہتے تھے نا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، اللہ روز فزوں کرے خدا، یعنی روز فزوں بڑھائے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ یہ عشق رسول کی کیفیات تھیں کہ آپ ہر لمحے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی تمنا کرتے، سفر کے مواقع پر بھی ساتھ رہنے کی کوشش کرتے۔ تو صلح حدیبیہ اصل میں اس سے پہلے ایک سفر ہوا تھا، ٹھیک ہے، عمرے کے لیے سفر ہوا تھا، کہ ہجرت کا 6واں سال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب میں یہ تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان مکہ پہنچیں اور آپ نے عمرہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور عمرہ کرنے کے بعد جو عمرہ کرنے والا وہ ظاہر حلق کرواتا ہے، کچھ بال کترواتے ہیں، تو بعضوں نے حلق کروایا اور بعضوں نے بال کتروائے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، چابی لی اور بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میدان عرفات میں آپ پہنچے۔ واہ واہ، تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سبحان اللہ، شرعی طور پہ حجت ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری کو ذوالقعدہ کے مہینے میں مکے کی طرف سفر اختیار کیا، اور کم و بیش 1400 صحابہ 1500 کے درمیان صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کے ہمراہ تھے۔ یہ سفر حج تھا یا سفر عمرہ تھا؟ سفر عمرہ، سفر عمرہ، ذوالقعدہ میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب عمرے کا سفر، اور پھر ساتھ میں وہ ہوں کہ جن کے عشق میں ساری زندگی گزر رہی ہے، سبحان اللہ، کیسا پر لطف وہ سفر ہوگا، کیسی پر لطف وہ گھڑیاں ہوں گی، اور جا کہاں رہے ہیں؟ بیت اللہ، آفتاب رسالت کے گرد شمع رسالت کے پروانے جمع ہیں، پروانے اور یہ 1400 شمعوں کا قافلہ جو ہے
اپنے آفتاب کو اپنے جھرمٹ میں لے کر مکہ کی طرف جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو کیسا اس لطف ہوگا اس سفر کا. تو اب حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ کفار مکے میں داخل کرنے سے انکاری ہیں کہ مکے میں داخل نہیں ہونے. اللہ اکبر. اب حدیبیہ پر مجبوراً رکنا پڑا. تو اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، یہ واقعہ کافی طویل ہے، میں تھوڑا خلاصہ کر کے عرض کروں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو کفار سے بات چیت کے لیے بھیجا. اب ادھر حضرت عثمان غنی جاتے ہیں مکہ مکرمہ، ادھر صحابہ کرام ان پہ رشک کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی تو طواف بھی کر لیں گے. اللہ اللہ. تو یہی عرض نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے کی کہ حضرت عثمان تو طواف کا لطف اٹھا لیں گے، بڑے خوش نصیب ہیں، طواف کر لیں گے، وہاں پہ موجود ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ جب تک ہم محصور ہیں، یہاں پر ہیں، اس وقت تک عثمان طواف نہیں کرے. اللہ اللہ اللہ. اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک اشکال، جسے کہتے ہیں نا علمی اشکال ہوتا ہے وہ، تو اعتراض نہیں، اشکال، وہ عرض کیا کہ دل کی بات عرض کر دی حضور، دل کی بات ہمارے دل کے اندر یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہیں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ طواف کیوں نہیں کریں گے؟ کون سی ایسی رکاوٹ ہوگی کہ جو وہ طواف نہ کریں؟ اللہ اللہ. پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوری بات بتا دی سبحان اللہ کہ جب تک میں نہیں کروں گا اس وقت تک وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں. سبحان اللہ. کیا بات. اب دوسری جانب کا منظر، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ہے حدیبیہ کے مقام میں امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا. صحیح. ساتھ میں شفا شریف میں جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو کہا، کفار نے، کہ کعبہ سامنے ہے، تم آ گئے ہو تو طواف کر لو. تو آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ یہ تھے، ما کنت لافعل، کہ میں ایسا نہیں کروں گا حتی یطوف بہ رسول اللہ، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا طواف نہ. کیا بات ہے، کیا بات. یہ عشق عثمان تھا. واہ واہ. اب جب واپس آئے نا حضرت عثمان غنی، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پھر ان سے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، ان کی کنیت تھی، کہ آپ طواف کرنے کے بعد تو بڑا اطمینان محسوس کرتے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اگر میں 1 سال بھی وہاں رہتا، اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف نہ کرتا. قریش نے میرے لیے طواف کعبہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ان کے دل میں یہ تھا کہ رسول اللہ کے بغیر میں کیسے طواف کروں. یہ ان کا عشق رسول تھا نا، کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے ہمیں کعبے کی عظمت ملی، جن کی وجہ سے ہمیں عمرہ کی سعادت ملی، جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا، وہ نبی جب میرے ساتھ نہیں، انہیں روک دیا گیا، تو ان کے بغیر میں طواف کیسے کروں. آپ کو شعر پڑھ رہے تھے. ہاں، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے کیا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، بخدا خدا کا ہے یہی در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں. واہ واہ واہ. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلی علیہ. یہاں یہ بھی پتا چلا نا کہ کعبے کی عظمت یقیناً نبی پاک کی وجہ سے ہے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی. اللہ. طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے
ہم سے کہ نہضت کدھر کی گئے۔ سبحان اللہ۔ آصف بھائی ماشاءاللہ آپ نے ذکر کیا کہ حضرت عثمان واپس آئے، اسی دوران بیعت رضوان بھی ہوئی جو درخت کے نیچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، یہ کیا تھا؟ اور اس وقت صحابہ کرام کا اور حضرت عثمان غنی کے حوالے سے نبی پاک کا انداز کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ افواہ اڑ گئی تھی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کو وہاں شہید کر دیا گیا مکے میں، تو اس افواہ کے نتیجے میں بیعت رضوان لی گئی، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حضرت عثمان غنی سے محبت اور آپ کی رفاقت ظاہر تھی۔ سبحان اللہ۔ تو جب اس طرح کسی اپنے کے بارے میں کوئی خبر ملے تو دل میں ایک وہ جذبات تو پیدا ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بیعت رضوان ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست پر اطہر پر صحابہ کرام نے بیعت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو غیبوں پر خبردار، واہ واہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا کہ یہ عثمان کی طرف سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بیعت علماء نے کہا کہ زندوں کی طرف سے ہو۔ اللہ نبی اللہ، اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ عثمان زندہ زندہ ہے، ہے، یہ غیب کی خبر تھی۔ غیر ہاں خبر ہاں، تھی۔ اور یہ جو بیعت رضوان میں جو شامل تھے، اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ فتح اللہ میں اللہ یہ لفظ آیا لقد رضی اللہ، اللہ، رضیہ کا مادہ آیا سبحان ادھر رضوان، واہ واہ، تو غالباً اسی وجہ سے اس کو بیعت رضوان کا نام دیا جاتا کیا ہے۔ بات ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس درخت کے نیچے میری بیعت کی وہ آگ میں داخل، اللہ اللہ اللہ، اور پھر علماء کرام نے لکھا، بہار شریعت میں بھی یہ جزیہ موجود ہے کہ خلفائے اربعہ کے بعد بقیہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں یہ بھی داخل ہیں، ٹھیک ہے، تو خلفائے اربعہ کے بعد عشرہ مبشرہ، اس کے بعد پھر حسنین کریمین، صحیح، پھر اصحاب بدر، واہ، پھر اصحاب احد، سبحان اس اللہ، کے بعد اصحاب بیعت رضوان، کیا یہ بات، افضل ہیں اور یہ سبحان سب اللہ، قطعی جنت۔ اللہ اللہ، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے ہاں ہاں، مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب اطراف نام و ثنا۔ یہاں یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے آصف بھائی فرمائی کہ نبی پاک یہ جانتے تھے کہ حضرت عثمان زندہ ہیں۔ اچھا، پھر ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والوں کا قرآن میں ذکر فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہوا۔ مدینہ چلنے کے ناظرین، یہاں سے ان صحابہ کا مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے نبی پاک کے دستے پر انوار پر بیعت کی، اللہ پاک نے ان سے رضا کا اعلان فرما دیا۔ تو صحابہ کے بارے میں ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ تمام صحابہ قطعی جنتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ مزید اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ ہوا ہو تو وہ بتا دیں۔ انشاءاللہ نبی پاک کے کئی معجزات یہاں پر ہوئے، میں بھی ذکر کروں گا، ہمارے آصف بھائی بھی ذکر کریں گے، مگر پہلے ایک کال اور۔ آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں، اس میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ کا خلاصہ کیا ہے، یہ ارشاد فرما دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی آپ کو عرض کرتے ہیں۔ پہلے آصف بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک معجزہ بیان کر دیتا ہوں، پھر آپ ایگریمنٹ کی طرف بڑھیے گا اور پھر درمیان میں مزید معجزات اس صلح میں جو ہوئے وہ عرض کرتے ہیں۔ الخصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ہی پیاری کتاب ہے نبی پاک کے معجزات پر۔ آپ اس کتاب میں امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے سے روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام میں پہنچے اور ہم 1400 آدمی تھے۔ غور کیجئے گا الفاظ پر، کتنے آدمی تھے؟ 1400 آدمی۔ فرماتے ہیں کہ جبکہ اس کنویں سے 50 بکریاں بھی سیراب نہ ہو سکتی تھی، اتنا پانی بھی اس کے اندر نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر تشریف لائے، پھر دعا فرمائی، یا ایک روایت میں ہے کہ اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک اس کنویں میں ڈالا تو اس کی برکت سے کنویں کا پانی ابلنے لگا، ہم نے بھی پانی پیا اور ہماری تمام سواریوں نے بھی وہ پانی پی لیا۔
1400 افراد نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت یا لعاب دہن کی برکت سے وہ پانی پیا. تو یہ نبی پاک کا معجزہ ہے، اور اس پر اعلیٰ حضرت نے تو کئی اشعار لکھے نبی پاک کے جو معجزات ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ انگلیاں وہ پیاری پیاری جن سے دریا کرم ہے جاری، جن سے دریا کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. مزید معجزات آپ سے سنیں گے، مگر پہلے آپ ایگریمنٹ پر گفتگو کر لیں. ایگریمنٹ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا جو لفظ صلح ہے، جی جی تو صلح کہتے ہیں کہ کوئی معاہدہ کر لینا، جی جی ایگریمنٹ کر لینا. تو ایگریمنٹ کی تفصیل کے کیسے ہوا، مختلف نمائندے آئے. جی. اس کے بعد جو سہیل بن عمر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مکہ کے قریش والوں کی طرف سے، ان کفار مکہ والوں کی طرف سے نمائندے بن کے آئے. صحیح. تو ایگریمنٹ بہرحال ہوا. ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، یعنی عمرے کے لیے نہیں آئیں گے، عمرہ نہیں کریں گے. اچھا، پھر 10 سال تک دونوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. اچھا، یہ ایگریمنٹ نان بیٹل ایگریمنٹ، یہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. پھر یہ کہ آئندہ سال مسلمان آئیں گے تو 3 دن صرف رہیں گے مکہ مکرمہ. اتنا لمبا سفر کر کے آئیں گے، صرف 3 دن رہیں گے، یہ معاہدہ تھا. اچھا، پھر اس میں یہ تھا کہ اپنے ساتھ تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے، اور وہ بھی نیام کے اندر رکھیں گے، کور کے اندر رکھیں گے. پھر یہ کہ اس دوران کوئی شخص اگر مکہ مکرمہ کے کفار میں سے مسلمان ہو کے مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے تو مدینہ منورہ سے اس کو واپس کیا جائے. اللہ اللہ. اور اگر وہاں سے کوئی ادھر آ جاتا ہے مکہ، ہم اس کو واپس نہیں کریں. اوہو. تو قبائل عرب جو دیگر ہیں قبیلے، ان کو اختیار ہوگا کہ جس فریق کے ساتھ چاہیں وہ اپنا اتحاد کریں، چاہے اہل مدینہ سے کرے چاہے اہل مکہ چاہے سے. اہل مکہ سے کریں. تو یہ کچھ شرائط تھیں، مزید بھی تھیں، تو تفصیل ہے اس میں. تو اس میں بظاہر تو یہی کہ لگتا تھا کہ جیسے ہم مغلوب ہو کے یہ معاہدہ قبول کر رہے ہیں، جی جی. لیکن چشمان مصطفیٰ وہی کہ غیبوں پر خبردار، سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، اور مگر بعد میں جو ہمارے لیے فتح شرائط ہی سبحان اللہ فائدہ مند ثابت ہوئی، اور کفار مکہ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا. یعنی بظاہر نقصان مسلمانوں کا تھا، چشمان مصطفیٰ اور علم غیب مصطفیٰ کا وہ کمال شرط تھا. تھی کہ مدینہ شریف جو چلا جائے گا یہاں سے مسلمان ہو کر تو اس کو واپس کرنا پڑے گا. اب کئی لوگ گئے بھی، پھر واپس کرنا پڑا. اب وہ کیا کہ مکے نہیں گئے، اب مدینے میں تو کہیں اور جا کر رک گئے، کہیں اور جا کے رک گئے. اب وہ 8-10 افراد وہاں پہ جمع ہو گئے، تو وہاں اسلام پھیلنا شروع وہاں پر. اب یہ کہ جو وہ تجارتی قافلے گزرتے تھے نا کفار مکہ کے، ان قافلوں میں رکاوٹ پیدا ہونا شروع ہوئی. اب وہ پریشان، انہوں نے کہا یہ شرط ختم کر دیں، خود ہی ختم کر دی، خود ہی ختم کر دی. اللہ اللہ. تو یوں یہ شرط ختم ہوئی. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ آیت ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 25 کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. جی. اس کے تحت لکھا ہے کہ مکہ اس سال تمہیں داخل مکہ نہیں ہونے دیا گیا. اس کی حکمتیں ارشاد فرمائی کہ مکہ معظمہ میں بہت سے مرد و عورت ابھی خفیہ تن مسلمان ہو چکے تھے. صحیح. اگر تم جاتے تو ہو سکتا ہے کہ ظاہراً پھر وہ بھی قتل ہو جاتے. اللہ اللہ اللہ. اچھا، پھر کچھ لوگ ابھی کافر ہیں لیکن عنقریب مسلمان ہونے، سبحان اللہ، اللہ جانتا ہے، ان کا قتل اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. ان وجوہات کی وجہ سے جو وہ قہری غلبہ تھا وہ موقوف رکھا گیا. اس کے بعد پھر فتح مکہ کا معاملہ ہوا. اس پر انشاءاللہ کلام کرتے ہیں. اور اس ایگریمنٹ پر آصف بھائی صحابہ کرام کا جو انداز تھا وہ بھی یعنی سننے والا ہے. اور پھر رسول اللہ کا انداز، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ مبارکہ، ان کا جو اس معاملے میں تدبیر بتانا، ایگریمنٹ ہو گیا. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ایگریمنٹ صحابہ کرام کو پتہ چلا تو یقیناً آصف بھائی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اتنی یعنی سالوں بعد مدینے سے مکے آنا ہوا اور عمرہ کے لیے احرام باندھا ہوا ہے. سب کے دل میں یہ ہے کہ ہم مکے جا کر طواف کریں گے، اپنے دل کی حسرتیں نکالیں گے. اب جب یہ اعلان ہوا کہ ایگریمنٹ میں ہمیں واپس جانا ہے،
صحابہ کرام علی رضوان کو پتہ چلا، اس وقت کیا کیفیت تھی؟ ذرا اس کو بھی تو بیان فرمائیں۔ اس وقت یہ کہ غم کا غلبہ اللہ، کہ اس کو جو بھی منظر نگاری تاریخ لکھنے والوں نے کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر غم کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ سمجھو کہ اپنا وہ کر ہی نہیں پا رہے تھے کچھ، ہائے ہائے ہائے، احرام کھولنے کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ خود احرام کھول کے تو سر منڈوا دیں، حلق کروا دیں۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کھول دیا اور اپنا سر انور کا حلق کروا لیا، اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کنفرم ہو گیا کہ اب گنجائش نہیں، ورنہ پہلے گنجائش کے لیے وہ عرض تو کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر باقاعدہ یعنی کہ دلائل کے ساتھ بھی عرض کی، یعنی دل میں تمنا تھی، کہیں نہ کہیں چٹکیاں لے لی تھی کہ ابھی اجازت مل جائے گی، ابھی اجازت، تھوڑا اور انتظار کر لیں۔ اللہ، موقع کا انتظار تو تھا کہ شاید، لیکن وہ جب احرام کھول لیا نبی اور پاک حلق کروا لیا تو وہ پھر یہ کہ یہ ہوا کہ اب فائنل ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ کے الفاظ بھی کتنے پیارے ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ خود احرام کھول کر جو حلق کروانا ہے وہ کروا لیجئے، آپ کو دیکھ کر صحابہ جو ہے وہ خود بخود اس عمل کی طرف آ جائیں گے، کیونکہ جب آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا ہے تو وہ اس عمل سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو یہاں بھی صحابہ کا اتباع کرنا نبی پاک کی، عشق اطاعت کرواتا ہے، واہ واہ، عشق اطاعت کرواتا ہے، سبحان اللہ۔ پہلے تو وہ چانس میں تھے، وہ یہی تھے کہ شاید، لیکن جب وہ ہو گیا تو اب عشق کا غلبہ یہ ہوا کہ جب ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احرام کھول دیا، اب ہمارے لیے گنجائش، کیا بات ہے، مزید ہمیں واپس جانا ہے۔ ہاں، معجزات پہ بھی، اس پہ کئی معجزات ہوئے، میں آپ سے معجزات بھی سنوں گا، آپ سے اس پر شعر بھی سنوں گا، کچھ کال لے لیتے ہیں، کچھ مدنی چینل کے ناظرین بھی سن لیتے ہیں، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سنائیے۔ میرا آپ سے سوال ہے، یہ بتائیں کیا حضرت خالد بن ولید بھی اس واقعے میں مسلمانوں کی جانب سے شریک تھے؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین وإیاکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ کفار کی طرف سے آئے تھے، بلکہ روایت میں یوں ہے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے کہ صلح حدیبیہ میں کفار کی طرف سے تھا، اور میں اس طاق میں تھا کہ کہیں مجھے موقع ملے اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ حملہ کر دوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اسی طاق میں تھا کہ میں نے ایک جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، نبی پاک کے انداز اور یہ دیکھ کر میرے دل کے اندر اسلام کی محبت بیٹھ گئی، یہ سبب بنا ان کے اسلام لانے کا، اور پھر وہ بعد میں جا کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور پھر وہ سیف اللہ کا لقب پا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو یہ صلح حدیبیہ میں جب نبی پاک کے معجزات دیکھے، صحابہ کا ادب دیکھا، صحابہ کی تعظیم دیکھی، اطاعت دیکھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد ان کا جمع ہونا دیکھا، حضور کا کمال دیکھا، روب دیکھا، وقار دیکھا، تو ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ اگلی کال محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، عشق رسول کے رنگ پروگرام کی کیا بات ہے، یہ پروگرام دیکھ کر ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ محسن بھائی، میں نے 126 اسلام بھائیوں کو یہ پروگرام دیکھنے کی دعوت دی ہے، آپ دعا فرمائیے امیر علیہ السلام کی غلامی دعوت اسلامی میں اللہ پاک استقامت عطا فرمائے، اور مجھے یہ کلام بھی سنا دیجئے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھیں دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جن جن کو آپ نے دعوت دی وہ سلسلہ دیکھیں، وہ آگے بھی دعوت دیں، ان کی دل جوئی کے لیے شعر پڑھ ہی دینا۔ یہ ماشاءاللہ 126 کو دعوت دی انہوں نے، ماشاءاللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا
عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آصف بھائی، اس واقعے میں بہت سارے معجزات ہوئے، میں چاہوں گا کہ آپ ایک معجزہ بیان کریں تاکہ پھر ہم پیکج کی طرف بڑھیں اور نبی پاک کے جسم اطہر کی برکت اور وہاں کے معجزات بھی سنیں۔ اس میں یہ ہے کہ پانی کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے بھی بیان کیا، کنویں کے حوالے سے، تو نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا سلسلہ رکا تو نہیں، تو عین ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ یہ واقعہ ہوا ہو۔ وہ دوسرا واقعہ جو میرے پاس ہے وہ ہے بخاری شریف کے حوالے سے، کہ وہ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں ہم پیاسے ہوئے اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈول آیا، اس میں پانی تھا، آپ نے اس سے وضو کر لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ پانی، تو وہ دوڑے چلے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس نہ پینے کو پانی ہے، نہ وضو کرنے کو پانی ہے، سوائے اس ڈول کے پانی کے۔ اللہ اللہ۔ اب جو وہ دریائے کرم جوش میں آیا، پھر آپ نے اپنا دست اقدس ڈول میں رکھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ 5 انگلیوں سے ایسے پانی بہنے لگا جیسے چشمے پھوٹ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے پیا اور وضو کیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ اس سے ڈول سے وضو کر سکتے ہیں۔ پانی ایسا نکلنا شروع ہوا جیسے چشمے جا رہی ہیں۔ جی، سب نے پیا، سب نے وضو کیا۔ پہلے تعداد گزری کہ 1400 سے 1500 مختلف روایتیں۔ تو حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ کتنے تھے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمیں کافی ہو جاتا، سبحان اللہ، لیکن اس وقت ہم 1500۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب دیکھیں گے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس حسین منظر کی جو وہ منظر کشی ہے نا قلم کے اندر، کہ انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر، انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ ایک اور ایمان افروز بات ہے نا، وہ ہے امام حموی حمزو عیون البصائر میں نقل کرتے ہیں کہ سب سے افضل پانی وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے۔ کیا بات، سب سے افضل پانی، سبحان اللہ، کیونکہ سب سے افضل شخصیت کی انگلیوں سے نکلا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے جب افضل سے نسبت ہو گئی تو وہ خود بھی افضل و اعلیٰ ہو گئے۔ یہاں ایک واقعہ میں بھی عرض کرتا ہوں، امام مسلم کی روایت ہے، سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اب یہ اصل میں معجزات کی بات چلی تو میں نے کہا چلیں ایک اور معجزہ کسی اور موقع کا بھی عرض کر دیا جائے۔ راستے میں بھوک کی شدت نے اتنا نڈھال کیا کہ ہمیں اپنے جانوروں کو ذبح کرنے، سواریوں کو ذبح کرنے کا ارادہ ہوا۔ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے تو پیارے آقا نے فرمایا اپنے اپنے توشہ دان لاؤ، یعنی سمجھے ٹفن لے کر آؤ جس کے اندر کھانا اور تم نے زیادہ راہ جمع کیا ہے۔ دسترخوان بچھایا گیا، اس پر سب نے اپنے توشہ دان کھول دیے، تو کہتے ہیں اندازاً ایک بکری کے بیٹھنے کی جگہ بھری ہوگی سامان سے، اتنا سا کھانا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 1400 تھے، ہم 1400 صحابہ تھے، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ کھانا رکھ دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے کھاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا اور جو کھانا بچ گیا اسے اپنے اپنے تھیلوں میں بھر بھی لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پانی موجود ہے؟ ایک آدمی اپنا مشکیزہ لے آیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک بڑے برتن میں انڈیل دیا، پھر ہم سب 1400 آدمیوں نے اس پانی سے وضو بھی کیا اور بڑی فراوانی کے ساتھ وہ پانی استعمال بھی کیا۔ یہاں تو اپنا دست مبارک ڈالا بھی نہیں اور اس کھانے پر یعنی سمجھے کہ کوئی اپنے جسم مبارک کا کوئی حصہ نہیں لگایا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ جمع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہر فرمایا اور 1400 صحابہ کی بھوک ختم ہو گئی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اس با کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم معجزات سن رہے ہیں، تو بڑھتے ہیں آپ کے جسم اقدس کے کمالات کو سننے کے لیے ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے انوار جسم اقدس۔ بڑھتے ہیں انوار جسم اقدس کو سننے کے لیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العزت نے
اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حسن و جمال کا پیکر بنایا ہے، اور ایسا جمال، ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ پوری کائنات میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جس طرح احادیث مبارکہ اور آپ کے ارشادات کو امت تک پہنچایا، اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کی تابانیوں کو احادیث کی صورت میں امت تک پہنچایا۔ کئی احادیث ہیں جن میں سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کے مختلف اعضاء کی خوبی اور عمدگی کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دہن کو دیکھا جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک منہ کو دیکھا جائے، تو اس کی بھی خوبی میں کئی احادیث ہمیں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن اقدس اور چہرہ انور کی خوبی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ فراخ اور آگے کے دانت کشادہ اور چمکدار تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ جب سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانتوں کی چمک سے روشنی پھیل جاتی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک کمال تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کے مبارک دانتوں سے ایک نور ظاہر ہوتا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام اس نور کا مشاہدہ کرتے تھے۔ شمائل ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی عظمت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افلج الثنیتین، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کے مبارک دو دانت کشادہ تھے۔ اذا تکلم، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو رؤیا کأن النور یخرج من بین ثنایاہ او کما قال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ ان مبارک دو دانتوں کے درمیان سے نور نکل رہا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء مقدسہ سے بھی اس نور کا اظہار وقتاً فوقتاً ہوا کرتا تھا۔ یوں ہی علماء کرام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن اقدس کے حوالے سے یہ بات ذکر کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی جماہی نہ آئی۔ انسان تھکاوٹ کے وقت اس طرح کا ایک معاملہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جماہی کے عیب سے پاک رکھا، اور یہ سارے انبیاء کا خاصہ ہے، کیونکہ جماہی شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام شیطان کے اثر سے محفوظ ہے، معصوم ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن اقدس، آپ کے مبارک منہ کی اگر عظمت و شان کو دیکھا جائے تو سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یہ میرے محبوب اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن اقدس سے وحی الہی کے مطابق ہی کلام صادر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اپنے اشعار کی صورت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن اقدس کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے اور ہمیں اخلاق حسنہ کی نعمت سے مشرف فرمائے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ، ایک کال دیجیے گا۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں ضلع جٹا سے بول رہا ہوں۔ محسن بھائی، میں نے آپ سے یہ
مسلمان گیا جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. کاش اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے ہم مصداق بن جائیں. آصف بھائی اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں, ہم سلسلے کو اپنے وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی. انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے. اللہ اللہ. اس پہ اصل میں عقیدے کی طرف ایک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کو جانا, آخری نبی ہونے کو جانا, انہیں مانا. واہ واہ. وہ جاننے کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے. صحیح صحیح. تب یہ عقیدہ مکمل. یہودی جانتے تو تھے, مانتے نہیں تھے. تو وہ جو مانتے نہیں تھے وہ مسلمان. صحیح صحیح. تو جانا اور مانا دونوں چیزیں. ٹھیک ہے. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. اللہ اللہ. کسی اور سے ہم نے کام نہیں رکھا. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. تو یہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہے. کیا بات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول ہونا جانے بھی, مانے بھی, آخری نبی ہونا جانے بھی, مانے بھی, اور اسی عقیدے پر بھی جائے, اسی عقیدے پر جائے. تو للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ. کیا بات. اسی شعر کو آپ طرز میں پڑھ دیں اور اسی پر ہمارا سلسلہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا. اگلے جمعے ہم نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. عشق رسول کے رنگ اپنے جسم میں, اپنے اعضاء میں, اپنی روح میں بھرنے کے لیے ہمارے پروگرام کو اور مدنی چینل کے دیگر سلسلوں کو دیکھتے رہیے. جی. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کہا. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا سے مسلمان.